کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اقبال نے کیا خوب پہلے کہا تھا کہ یقیناً یہ دور آئے گا، اور اس دور میں بھی جب اس نے کہا تھا تب اس دور سے اس نے یقیناً گزارا کیا ہوگا. اقبال کیا خوب کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اور ایمان والو، اپنے ایمان کی زبان سے سننا، اپنے دل کی گہرائیوں سے سننا. یہ بھی اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دین حق کے لیے تمہارا بس بچے کے پیدا ہوتے ہی ختنہ کروا لینا کافی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ہاں بچے کی ولادت پر صرف اس کے کانوں میں اذان دلوا دینا ہی تمہارے دین کے لیے کافی ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دین کے لیے کہ تمہارے بچے کی ولادت ہونے کے بعد صرف اس کی خوشی منا کر مسلمانوں کا نام رکھ لینا ہی کافی ہے؟ کیا تم اپنے ایمان کی دلیل اپنے دین کے لیے یہ کافی سمجھتے ہو کہ صرف جمعہ خطبہ سن کر نماز ادا کر لینا ہی کافی ہے؟ یا تم پھر اپنے دین حق کے لیے بس یہ سمجھتے ہو کہ مسجدوں کا بنا لینا، صرف نمازوں کا ادا کر لینا، صرف گوشت اور مچھلیاں کھا لینا، پھر محفلیں کر لینا، یا صرف نعرے لگا لینا، یا صرف نیازیں کھا لینا ہی کافی ہے؟ کیا صرف جلوس نکال لینا ہی کافی ہے؟ نہیں نہیں، تمہارے ایمان کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے دین حق کے لیے صرف مچھلیوں کا گوشت کھا لینا، یا حلال غذائیں کھا لینا، یا صرف نمازیں پڑھ لینا، یا صرف بار بار مزاروں پر حاضری دے دینا، یا صرف تمہارے بچے جو ہے اپنے پیمانے کے مطابق، اصولوں کے مطابق، رعایتوں کے مطابق صرف اپنے رواجوں کا ظاہری اعلان کر کر اس پر ظاہراً عمل کر لینا، یا صرف نکاحیں کر لینا، یا صرف بچوں کی ختنائیں کروا لینا، یا صرف جمعہ کے خطبے سن لینا، یا صرف تقریریں سن لینا، یا صرف نعتیں پڑھ لینا، یا صرف نیازیں کھا لینا اور صرف نعرے لگا لینا. مسلمانوں، یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، یہ تمہارے دین حق کے لیے کافی نہیں ہے. آخر بتاؤ، دین حق کے لیے کافی ہے تو کیا ہے؟ دین حق کے لیے ضروری ہے تو کیا ہے؟ اقبال پکار اٹھتا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہو کمی تو سب کچھ نامکمل ہے. یعنی حضور کی محبت، رسول اللہ کی عظمت اور ان کی محبت، حضور سے عشق، حضور کی اطاعت، حضور سے بے پناہ محبت. یہاں پر یہ بھی بتا دوں، صرف دین حق کی شرط اول نہیں، دین حق میں ہوتا ہی وہ ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے. وہی دین حق پر ہے جس کے دل میں عشق رسول کا خزانہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ساری اساسہ اور اپنی ساری زندگی بلکہ اپنی جان سے زیادہ جب تک تمہیں نبی کی عظمت اور نبی سے محبت نہ ہو جائے تم مومن ہرگز نہیں ہو سکتے. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. اور یہاں تک اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر تم دین حق میں آنا چاہتے ہو، اگر تم دین حق پر رہنا چاہتے ہو، اگر تم دین حق کے ماننے والے ہو، اگر تم دین اسلام کے پیروکار ہو، دین اسلام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، دین اسلام کا دم بھرنے والے ہو، اللہ اور اس کے رسول اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے ہو، اس کی وحدانیت کو ماننے والے ہو، تو بھی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک تمہارے دل میں عشق رسول موجود نہ ہو، جب تک تمہیں حضور سے عشق نہ ہو، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر لو. آج ہماری محبت اتنی کمزور ہو چکی، عروج پر ہے تو کس بات میں؟ ہماری محبت عشق رسول میں ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا عروج ہے تو صرف محفلوں میں، اسٹیجوں پر ہمارا عروج ہے. ہمارا عشق صرف نیاز اور نذرانوں میں موجود ہے، ہمارا عشق صرف دکھاوا کرنے میں موجود ہے، ہمارا عشق صرف گھروں کو سجانے تک محدود ہے، ہمارا عشق صرف جلوسوں کو نکالنے تک محدود ہے. کیا یہ عشق ہے؟ نہیں. عشق تو یہ ہے، اور عشق سچا یہ ہے کہ اگر خود آموس ناموس سے رسالت پر حضور کے نام پر انگلی اٹھے تو ایمان والا وہ ہے کہ اس کی انگلی کو کاٹ دے. جو زبان حضور کی
کھلے، جو زبان حضور کی عظمت کو اچھالنے پر یا نازیبا الفاظ نکالے وہ زبان کاٹتی جائے، اس کا نام ایمان کامل ہے، وہ عشق کہا جاتا ہے۔ عشق وہ نہیں جناب کہ تم اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو اور ناموس رسالت کے خلاف جو چاہے وہ سنتے رہو۔ ہاں جناب یہ تمہارا عشق ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کمزور عشق کی بھی نشانی نہیں، یہ تمہارے کمزور عشق کی بھی نشانی نہیں، کمزور محبت کی بھی نشانی نہیں کہ تم جس کا دم بھرو، جس کے نام کے کلمے پڑھ کر تم جن کے ناموں پر اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام سن کر جب تم جھوم جاتے ہو، اگر اس نام کے اوپر انگلی اٹھے، اس نام پر کوئی بدتمیز بے حیا بے شرم اور حرامی اپنے زبان سے حضور کی ناموس کے خلاف الفاظ نکالے اور تم خاموش رہو، تو یہ تمہارے ایمان کی دلیل نہیں، یہ تمہاری بے ایمانی ہونے کی دلیل ہے، یہ عشق رسول کی دلیل نہیں کہ گستاخ رسول زندہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھو، حضرت معاذ بن جبل جب کہیں سفر میں تجارت کے لیے نکلے تھے اور شام میں پہنچے تھے غالباً، اور جب وہاں پہنچے تو گھوڑے پر اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تاجر نے کہا کہ معاذ بن جبل نیچے تو آؤ، کہا نہیں، کہا نیچے آ جاؤ کیا بات ہے، کہا کہ جبل ابن جبل اس وقت تک اس دھرتی پر قدم نہیں رکھتا، یعنی اس زمین پر ابن جبل قدم نہیں رکھتا کہ جس زمین پر حضور کا گستاخ زندہ ہو، اس کا سر میرے سامنے لاؤ میں نیچے اتر جاؤں گا۔ یہ عشق رسول تھا۔ آج ہمارا عشق رسول کا بتاؤ مسلمانوں، آج ہماری غیرت ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ارے ایمان والوں کی تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو عشاق رسول کی، ارے تاریخ ان کی پڑھو کہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے۔ موبائلوں پر مناظر دیکھنے سے، نئے نئے ایپیسوڈ دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، کہانیاں دیکھنے سے بہتر یہ ہے نوجوانوں اسلام کی مقدس کتابیں لو اور اس کا مطالعہ کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ آؤ اس تاریخ میں ایک بابرکت ہستی کا نام بتاتا چلوں، وہ شخص کہ جس نے کبھی جو ہے میدان میں شکست نہیں کھائی ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کبھی میدان میں گئے تو سامنے والے لشکر کے کلیجے کو لرزا دیا ہے، جسے کائنات سیف اللہ، اللہ کی تلوار یعنی خالد بن ولید کہتی ہے۔ پوچھو خالد بن ولید کی تاریخ اٹھا کر پوچھو، صرف تاریخ اٹھا کر پڑھو گے تمہارا ایمان زندہ ہو جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کا عقیدہ، خالد بن ولید کی محبت اور خالد بن ولید کا جذبہ تو دیکھیں۔ یہ وہ خالد بن ولید ہے سیف اللہ جسے اللہ کی تلوار کہا گیا، اور ان کو یہ لقب بھی جنگ موتا میں ملا تھا۔ جنگ موتا میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے گئے اور شام کے ایک حصے میں، شام کے ایک علاقے میں گمسان جنگ ہوئی، اور اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 3000، خالد بن ولید کا لشکر کتنا؟ صرف 3000 اور سامنے 1,00,000 کی تعداد۔ جنگ موتا کی بات کر رہا ہوں، 1,00,000 کی تعداد۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی موجود، دیکھیں کہ شکستہ ہو رہے ہیں، اور جب شکستہ ہونے لگے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یہاں سے انہوں نے ایک آدمی کو مارا اور وہاں سے انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ آج لگتا ہے مار جائیں گے، آج ہم شکستہ ہو رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ خالد کبھی کوئی جنگ ہارا تو نہیں، لیکن آج نظارہ کچھ ایسا ہے، خالد کبھی کسی جنگ میں نہیں آ رہا لیکن آج کچھ نظارہ ایسا لگ رہا ہے۔ کہا خالد آج شکستہ نظر آ رہا ہے، کہا کیوں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ عبداللہ بن رواحہ سنو، اس لیے میں جب بھی جنگ میں جاتا ہوں، بولو نا سبحان اللہ، حضرت خالد بن ولید کی حضور سے محبت بتا رہا ہوں، حضور سے نہیں، حضور کے منہ مبارک سے محبت کا تقاضا بتا رہا ہوں، کیونکہ آج تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، کیونکہ آج تم نے حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے،
کیونکہ آج تم نے حضور کی آل کو چھوڑ دیا ہے، آج تم نے ان کے دامن کا نعرہ تو رکھا ہے لیکن دامن کو نہیں تھاما ہے، آج تم ان کے دامن سے بہت دور ہو چکے ہو۔ اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں خاص۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کیوں پتا ہے؟ کہا کہ خالد جب بھی کسی جنگ میں جاتا ہے، کیا کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید؟ کہا خالد جب بھی کسی جنگ میں گیا ہے تو میرے پاس حضور کے منہ مبارک ہوا کرتے تھے۔ توجہ میری طرف رہی، آپ کے لیے چالو ہو جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں تب منہ مبارک میرے پاس ہوا کرتے تھے، یعنی منہ مبارک حضور کی داڑھی مبارک کے بال کو کہتے ہیں۔ حضور کے منہ مبارک میری ٹوپی میں لگائے ہوئے ہیں اور آج خالد وہ ٹوپی بھول آئے۔ کیا کہتے ہیں خالد بن ولید؟ خالد وہ ٹوپی بھول آیا ہے اس لیے شکستہ ہو رہا ہے۔ اور جب یہاں شکستہ ہو کر لیٹ گئے نا، اور اس جنگ کے اندر عالم یہ ہے، سرکار پر انگلی اٹھانے والوں کو بھی جواب دے رہا ہوں کہ وہ بھی سن لے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ جب یہ جنگ ہو رہی ہے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کا ہو رہی ہے شام میں، اور حضور کہاں موجود ہے؟ مدینہ طیبہ میں۔ کہاں؟ حضور مدینہ میں موجود، اور جنگ ہو رہی ہے ملک شام میں۔ حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے فرما رہے ہیں اب جو ہے علم کو، حضور مدینے میں شام کے حالات بتا رہے ہیں، جنگ شام میں ہو رہی ہے، حضور مدینہ میں، حضور فرما رہے ہیں کہ اب جنگ کے پرچم کو، علم کو زید تھاما ہے، زید نے تھاما ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اب زید شہید ہو گئے، زید شہید ہو گئے۔ کافر کہا اب اس علم کو عبداللہ بن رواحہ نے تھاما ہے، کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور حضور اس بات کو بیان کرتے کرتے رو رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام رو رہے، حضور آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہے، حضور کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ اب اس اسلام کے علم تو خالد بن ولید نے تھاما۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی تلوار نے تھاما ہے، خالد بن ولید نے۔ پھر حضور اس جنگ کے بارے میں جس کا میں بول رہا ہوں، پھر حضور اس جنگ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ نے اسے فتح عطا فرمائی۔ خالد نے جیسے ہی علم کو تھاما، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ جنگ ایک کیسی ہوئی ہے؟ اب یہاں جنگ موتا میں حضور حضرت خالد نے کہا کہ میں حضور کے منہ مبارک بھول چکا ہوں، ٹوپی بھول چکا ہوں۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید شکستہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عبیدہ کے خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کر فرماتے ہیں عبیدہ میرا خالد وہاں پھنسا ہے اور تمہیں آرام کر رہے ہو، جاؤ جلدی سے۔ حضرت عبیدہ اٹھے، ایک لشکر لیا اور فوراً اس جنگ میں دوڑ پڑے جہاں پر حضرت خالد بن ولید شکستہ ہونے نظر آ رہے ہیں، اور حضرت عمر طائی بھی ساتھ میں تھے۔ فوراً وہاں جازے کے لیے جیسے ہی یہ قافلہ نکلا نا، ایک نقاب پوش، ایک سواری پر ایک نقاب پوش بھی ساتھ ساتھ تھوڑی اس لشکر سے دور دور چل رہا تھا۔ حضرت عبیدہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو اور تلاش کرو یہ کون ہے، کہیں کوئی جاسوس تو نہیں ہے، کہیں کوئی جاسوس تو نہیں ہے۔ فوراً حضرت عبیدہ کے لشکر سے ایک شخص نکل کر وہاں پر گیا انکوائری کے لیے۔ جب قریب پہنچا کہا کہ وہیں ٹھہر جاؤ، قریب مت آنا، میں کوئی جاسوس نہیں، میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں، زوجہ یعنی میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں۔ کہا تم کیوں؟ کہا کہ جب اعلان ہوا کہ خالد شکستہ ہو گئے ہیں اور خالد شکستہ ہے، پست ہو چکے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میرا شوہر یعنی سیف اللہ، اللہ کی تلوار کبھی شکستہ نہیں ہوتی، آج وجہ کیا ہے کہ وہ پست ہو گئے، کیا کارن ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے دیکھا کہ وجہ یہ تھی کہ میرے شوہر جب بھی جنگ میں جاتے تو وہ ٹوپی کے جس میں حضور کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے وہ ٹوپی پہن کر جاتے، اور میں نے دیکھا کہ آج وہ ٹوپی بھول گئے، آج وہ ٹوپی بھول گئے، تو میں یہ ٹوپی ان کو دینے جا رہی ہوں۔ بالآخر یہ کہ یہ قافلہ چلتے چلتے چلتے
اب اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت خالد بن ولید ایک ٹہنی پر تھے، ایک لکڑ پر لیٹے ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید لیٹے ہوئے تھے. کیا ہوا کہ اچانک ایک طرف سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے. اللہ اکبر کی صدا آتی ہے. حضرت خالد بن ولید اللہ اکبر کی صدا کو سن کر بیدار ہو جاتے ہیں. اور جب بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 5-6 لوگ ہیں. اس میں ایک نوجوان نقاب پوش ہے جس نے وہ سامنے والے لشکر کو شکستہ کر کے پیچھے بھگا دیا، یعنی گردنیں مروڑ رہا ہے. حضرت خالد بن ولید بیدار ہوئے، دوڑ کر آئے، آ کر کہا اے نوجوان تو کون ہے کہ اپنی تلوار سے اس طرح ان ظالموں کو تو نے پیچھے شکستہ کر دیا اور پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا. نقاب پوش نے ذرا سا نقاب اٹھایا، پورا نہیں، ذرا سا نقاب اٹھایا اور کہا کہ میں کوئی اور نہیں، اے خالد میں آپ کی بیوی ہوں. خالد میں اور کوئی نہیں، میں آپ کی زوجہ ہوں. کہا تم؟ کہا کہ ہاں مجھے پتا چلا کہ تم پست ہو گئے، دیکھا کہ تم اپنی ٹوپی بھول گئے تھے تو میں یہ ٹوپی تمہیں دینے کے لیے آئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ میں لکھا ہے، اٹھاؤ کتاب اور پڑھو، تاریخ کے باب میں لکھا ہے کہ جب حضرت خالد کو وہ ٹوپی ملی اور حضرت خالد نے ٹوپی پہنی، یہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے اس منہ مبارک کی برکتوں سے حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمائی. اس جنگ میں فتح عطا فرمائی. ارے نادان، میں اس وقت کے نادان اور بدچلن اور بے شرم ان لوگ ان سے کہتا ہوں جو جس نے میری سرکار کی زبان پہ، میرے سرکار کی شان میں جس نے اپنی زبان کھولی ہے. ارے نادان، وہ خالد بن ولید عشق رسول والا تھا کہ جس کے پاس بس سرکار کے منہ مبارک سر پر آ جاتے تو کیسی بھی جنگ ہو اللہ فتح عطا فرما دیتا تھا. لیکن آج بھی تو ہم کو شکستہ نہ سمجھنا، آج ہم بھی وہ مسلمان ہیں. اگر ہم پر حضور کے منہ مبارک نہ صحیح تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم ساتھ میں حضور کی آل کو اپنے ساتھ ضرور رکھتے ہیں. آج بھی وہ تاریخ گواہ ہے، اگر اسلام کا یہ پرچم اور اسلام کے ماننے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دم بھرنے والے، محمد کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، اگر عاشق رسول کربلا کے شہدائی اگر آج بھی اس سرزمین سے اٹھے اور لبیک کی صدائے کو اگر بلند کر دیا، حضور کے ناموس پر اپنے عشق کو، اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ لے کر اگر آج بھی اپنے گھروں سے نکلے تو سمجھ لینا تمہیں تو وقت لگے گا ہمیں مٹانے میں، تمہیں سال گزر جائیں گے ہمیں مٹانے میں، ہماری نشانیوں کو مٹانے میں. تمہیں ایک کے بعد ایک سرکار لا کر پھر تمہیں ہمارے نام کے شہر بدلنے پڑیں گے، تمہیں ایک کے بعد ایک نئے قانون لا کر پھر مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر بند کرنے کا اعلان کرنا پڑے گا، تمہیں ایک کے بعد ایک نیا قانون لا کر پھر مسلمانوں کو نکالنے کی اور مٹانے کی بات کرنی پڑے گی. لیکن سن لو، اگر کلام اللہ کو ماننے والے، اس وحدہ لا شریک کا دم بھرنے والے اگر ایک ساتھ ہو کر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لے کر اگر میدان میں نکل گئے، تمہارے تو سال گزر جائیں گے سب کچھ کرنے میں، لیکن خدا کی عزت کی قسم اگر حضور کے عاشق اپنے گھروں سے نکل گئے تو چند گھنٹوں میں تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. تم تو صرف وقت لگے گا، تمہیں بہت وقت لگے گا، لیکن عاشق رسول نکل گئے تو صرف چند گھنٹے تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں محمد کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، محمد کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، ورنہ یہ کاٹ کر پھینک دیں گے آدھا ادھر آدھا ادھر. محمد کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، ورنہ یہ کاٹ کر پھینک دیں گے آدھا ادھر آدھا ادھر. اور آج بھی کہتے ہیں ہم وہ دانشور نہیں ہیں کہ جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں. ارے ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ عقل والے ہیں، ہم وہ دل رکھتے ہیں کہ جو اپنی طاقتوں پر نہیں، جب گھر سے اللہ کی صدا کو لے کر نکل جاتے ہیں تو پھر تن کٹے یا بدن کٹے، صرف عشق رسول دل میں ہوتا ہے اور بھروسہ خدا پر ہوتا ہے. اور جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی شکستہ نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی شکستہ نہیں ہوتے ہیں. پھر وہ جس میدان میں جائے، پھر وہ جس میدان میں جائے، وہ میدان کی فتح اور نصرت اور کامیابی ان کے قدموں کو چومتی ہے، ان کے قدموں پر پڑی رہتی ہے. تو میرے دوستوں، بالآخر یہ کہ یہ تاریخ ہے حضرت خالد بن ولید کی. اس شاہ کے رسول کی ایسی تاریخ کتابوں میں بھری پڑی ہے. تم موبائلوں میں وقت گزارتے ہو،
دوسرے مناظروں میں واٹس ایپ اور فیس بک پر، اس سے بہتر ہے کہ انہی موبائلوں میں اسلامی کتابوں کو PDF ڈاؤن لوڈ کرو اور اس میں پڑھو اور جانو کہ اسلام کو ماننے والے کیسے گزرے ہیں، اسلام کے ماننے والے کیسے تھے، اور آج ہم اسلام کے ماننے والے کیسے ہیں، ناموس رسالت پر عشق رسول میں کیسے انہوں نے جان بھی قربان کی ہے، اور آج ہم کیسے خاموش پڑے۔ یہ کتابیں پڑھو اور ایمان، اپنے جذبہ ایمانی کو جگاؤ۔ اگر آج ایمان کو نہ جگایا، قرب قیامت نزدیک ہے، تو کل رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے، کل بارگاہ رسالت میں کیا چہرہ لے کر جائیں گے، یہ چہرہ دکھائیں گے، یہ منہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی ناموس پر کسی بد زبان نے زبان اٹھائی تھی اور ہم خاموش بیٹھے، اپنے گھروں میں جمعہ کو مچھلیاں اور گوشت کھا رہے تھے۔ یہ جواب دیں گے نہیں، اپنے ایمان کو جگاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ قوم اپنی جگہ ہے، سماج اپنی جگہ ہے، ہر قیمت اپنی جگہ ہے، ہر جھاٹی اپنی جگہ ہے، ہر ناتی اپنی جگہ ہے، ہر کوئی اپنی جگہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں ساری کائنات ایک طرف ہوتی ہے اور ہمارا ایمان ایک طرف ہوتا ہے۔ دنیا کچھ بھی کرے، کچھ بھی کہے، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ عشق رسول پر یا ناموس رسول پر اگر کوئی انگلی اٹھے گی تو اس انگلی کو ہم نہ چھوڑیں گے، اگر کوئی زبان کھلے گی تو اس زبان کو ہم نہ رہنے دیں گے، اگر عشق حضور کی ناموس پر کوئی جملہ نکلے گا، خدا کی عزت کی قسم ہماری غیرت آج بھی زندہ ہے، ہم اسے ہرگز زندہ نہ چھوڑیں گے۔ بس اللہ رب العزت مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں سچا اور پکا اللہ اپنے حبیب کا یعنی رسول اللہ کا سچا اور پکا عاشق بنائے اور اسی عشق میں زندگی اور اسی عشق میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آخر میں کچھ